رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورتیں آئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما، اللہ کے رسول مرد تو غالب آ گئے، ہمارے لیے بھی کوئی دن خاص کریں، ہم بھی آپ سے علم حاصل کر سکیں۔ سرتاج رسول نے فرمایا کہ فلاں دن میں آپ کو بھی دین اور علم سکھایا کروں گا، انصاریہ صحابیہ کے گھر میں جمع ہو جانا۔ اور آپ نے جب پہلا درس انہیں دیا، تعلیم دی، تو اس میں یہ بھی تھا جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے، قیامت کے دن یہ بچے اپنے ماں باپ کو جہنم نہیں جانے دیں گے۔ ایک عورت کہتی ہے یا رسول اللہ وسنین، اگر 3 نہ فوت ہوئے ہوں، 2 فوت ہوئے ہوں اور ماں نے صبر کیا ہو تو؟ قال وسنین، اگر 2 پہ بھی کچھ صبر کر لے تو قیامت کے دن یہ ماں بھی جہنم نہیں جائے۔ اللہ نے تعلیم میں بھی برابری کہ جس طرح مرد کا حق ہے اس طرح عورت کا بھی حق ہے کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تذکروں کے بعد پھر اعزازات شروع کیے۔ مالک الملک نے عورت کی نزاکتوں کا خیال کیا، نہ سوچے معاشرہ مرد نہیں تو زندگی نہیں، اللہ نے عورت کو سکون کا مصدر بنا دیا اور قرآن اتار دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان نشانیوں میں سے اللہ نے ایک نشانی یہ بھی رکھی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے عورتوں کو تمہارے لیے، تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت اور رحمت کا یہ مجموعہ ہے۔ جب جوانی ہوتی ہے تو محبت غالب ہوتی ہے، جب زوجین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے پہ رحم اور شفقت کا ماحول زیادہ غالب آ جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس کی معاشرتی نزاکتوں کا پھر خیال رکھا اور قرآن اتارا۔ اس نے بھی دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ جس طرح مرد عزت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، عورت کے لیے بھی اس پہلو کو پیش کیا کہ ہاں اگر کسی کے پاس عدل کرنے کی صلاحیت نہیں تو اسے چاہیے کہ ایک سے تجاوز نہ کرے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معاشرت اچھی کرو، رہن سہن اچھا کرو عورتوں کے ساتھ۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، جس طرح تم چاہتے ہو نا اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو آج کل کے دور میں، تمہیں یہ بھی چاہنا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق دل کی خوشی سے نکاح کے وقت انہیں مہر دیا کرو۔ کتنا مہر دو؟ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے قنطار بھی دیا ہے، 150 kg سونے کو عربی زبان میں قنطار بولتے ہیں، اگر تم نے اتنا بھی دیا ہے تو تم واپس نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر خوشی سے تمہیں دے دے تو پھر تمہارے لیے گنجائش بھی موجود ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا دین جس میں اللہ ذوالجلال نے پھر عورتوں کی قلبی نزاکتوں کا بھی خیال کیا. صحابیہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آ کے اپنے خامند کی شکایت کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکل مالی وافنى شبابي ونسرت له بطني فلما كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني. اللہ کے رسول میرا مال بھی یہ کھا گیا، اللہ اس نے جوانی بھی میری بڑھاپے میں بدل دی. اے اللہ میری وجہ سے اس کو تو نے اولاد بھی دی، اب جب میرا بچہ بھی مجھ سے دور ہو گیا، میں بھی بوڑھی ہوگی، اب اس نے زہار کر لیا، کہتا ہے کہ تم میری ماں جیسی ہو. سیدہ عائشہ گھر میں موجود تھی، سیدہ عائشہ کو یہ آواز نہیں آئی، تیرے رب نے سن لی. اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها.